اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدقا لما معہم، جب ان کے پاس رسول آئے اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ یعنی پھینک دیا، تھرو کر دیا، پھینک دیا، فریق من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہے جنہیں کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے کیا کر دیا، پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، کانہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے، اس طرح سے انہوں نے کیا کر دیا، پھینک دیا اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس میں تفسیر السعدی میں امام السعدی یہ ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہے نا کہ پھینک دیا، تو ایک ہے پلٹ گئے، بولتے اس سے زیادہ امفیٹک بات یہ ہے کہ پیٹ کے پیچھے پھینک دینا۔ یہ تو یعنی پیٹ کے پیچھے آدمی کیا چیز کو پھینکتا ہے، پیٹ کے پیچھے کوئی چیز کو، کس چیز کو پھینکتا ہے، جب تھریش کچرا ہوتا ہے نا، ایسی چیز کو اس طرح کی ویلیو سمجھنا ہے، یعنی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو، کتاب اللہ، اس چیز کو انہوں نے کیا کیا، پھینک دیا۔ جو ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی اس زمانے میں، اس کا جو بھی چینجڈ ورژن تھا، جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے اسی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا۔ تو انہیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو کام انہوں نے کیا یہ ایسا کام کیا ہے۔ کیا کام کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹ پیچھے پھینک دیا، اور کیا کیا، وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب اس میں کئی باتیں ہیں سیکھنے کے لیے، اور ایک بہت بڑا قاعدہ ہے جو اب ہم سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ، ایک بہت بڑا قاعدہ، اور اگر یہ قاعدے کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے تو زندگی میں برائی سے لڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ قاعدہ جو ان دو آیتوں میں ہمیں ملنے والا ہے، یہ آیت اور اگلی آیت کے اندر، لیکن اس بات کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، کانہم لا یعلمون، کہ ایسا وہ لوگ بنتے تھے جیسے کہ وہ جانتے نہیں، مطلب نہیں جانتے تھے ایسا نہیں ہے، کانہم جیسے کہ وہ نہیں جانتے، مطلب کہ جیسے بتاتے جیسے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن جانتے تو سب چیز تھے، کانہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ نہیں جانتے تھے ایسے بتاتے تھے وہ۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ لا یعلمون والی بات پہ تھوڑا دھیان میں رکھیے گا، تین آیتوں میں ایک بات کنیکٹ ہو کے آنے والی ہے، تین آیتوں میں کنیکٹ ہو کے یہ بات آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ قاعدہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ قاعدہ تفسیر السعدی میں انہوں نے ایک بہت ہی بیوٹیفل پیراگراف انہوں نے لکھا ہے اس موضوع کے اوپر، اور ان کی کتاب امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی کی کتاب قواعد الحسان، اس کے اندر بھی انہوں نے ایک قاعدہ مینشن کیا۔ یہ قاعدہ ہم سب سمجھتے ہیں، قاعدہ یہ ہے نا کہ جب کوئی فائدے مند چیز آدمی چھوڑتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ایک فضول کی چیز لے لیتا ہے، یعنی وہ اس چیز میں چلے جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز مقرر ہے کہ جب کوئی چیز صحیح چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ غلط چیزوں کو لے لیتا ہے، مطلب ایسا اسٹیٹ آف نتھنگنس نہیں ہوتا ہے، یعنی نتھنگ، کچھ بھی نہیں، میں نے اچھا تو چھوڑ دیا برا بھی نہیں لیا، درمیان میں ہی ایسا نہیں ہوتا ہے، اچھا چھوڑ دیے نا تو برا لے لیتا ہے آدمی۔ یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اگلی آیت میں ہم میجک کے تعلق سے دیکھنے والے ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو چھوڑے تو کیا کیے، وہ جادو اور اس طرح کی چیزوں کی طرف وہ چلے گئے۔ تو یہاں پر کیا ہے معاملہ کہ اس چیز سے ان کو بچنے سکھایا گیا تھا، اور رونگ، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے جو وقت کا اچھا استعمال نہ کرے تو آٹومیٹکلی اس کا غلط استعمال کرنے لگے گا، یعنی نتھنگ نہیں ہوتا ہے۔ یا جیسے مان لو کہ قرآن و حدیث کا صحیح علم نہ سیکھے تو وہ خالی پن اس کے زندگی میں، وہ کچھ نہ کچھ فلمیں، یہ سب چیزیں یوز لیس غلط چیزوں کے اندر وہ جائے گا۔ تو یہی چیز ہے، اگر ہم اپنی لائف کو اچھی چیزوں سے نہیں بھریں گے نا تو بری چیزیں ہماری زندگی میں خود بخود آ جائے گی۔ یہی چیز ہے جو اب ہم یہاں پہ یہودیوں کے اس مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں قبول کیا، اور پھر کیا ہوا، اپنی خود کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کانہم لا یعلمون۔ لیکن پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ اس چیز کے پیچھے چلے جو ملک سلیمان میں شیاطین جو چیز کے پیچھے چلتے تھے۔ تبعو، کیا چیز کے پیچھے چلتے تھے ملک سلیمان میں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جس چیز کو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، ملک سلیمان میں شیاطین جس چیز کو پڑھتے تھے وہ لوگ اس چیز کے پیچھے چلنے لگے۔ اور امام ابن کثیر نے ایک بڑا واقعہ لمبا ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو شیاطین تھے ملک سلیمان کے اندر، وہ لوگوں کے پاس کچھ کتابیں تھی جو ان کے پاس جو تھی، ان کی بکس تھی، اور سلیمان اسلام نے وہ سب کتابوں کو لے کر کے اسے زمین کے اندر دفن کر کے ختم کیا تھا، وہاں پہ دفن کر دیا تھا، اور کوئی وہاں پہ جا نہیں سکتا تھا، اس کے لیے پابندی لگی ہوئی تھی۔ اور
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے بلکہ کفر کیا. سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا. تو یہاں پہ کیا بات ہے کہ جوز یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سب جو ہمارے پاس جادو کا علم ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے. تو یہ جادو کا علم سلیمان علیہ السلام کی طرف سے نہیں آیا. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر بتایا کہ یہ جو جادو کا علم ہے اسے کفر کہا گیا ہے. اور سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا بلکہ کس نے کیا؟ شیاطین نے کیا. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو وہ سحر سکھاتے. اب یہ جو اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جوز نے جا کر کے ایک ایسا وقت آیا جس کے اندر شیاطین نے گائیڈ کیا اور اس وقت کے لوگوں کو وہ کتابوں تک لے کے گئے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دفن تھی، ضبط تھی. جو دفن تھی کتابیں، جادو کی کتابیں، شیاطین کی کتابیں، تو جو دفن تھی وہ کتابوں تک پہنچایا. تو پھر لوگوں نے کہا اچھا سلیمان جو حکومت کرتے تھے تو اس علم کے ذریعے کرتے تھے، یہ کتابوں کے ذریعے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. اچھا آپ نوٹ کریے کہ جادو کے علم کو کفر کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھایا. تو سحر سکھانے کا پہلے یہ چیز کس کے ہاتھ میں جاری ہے؟ یہ شیاطین کے ہاتھ میں جاری ہے کہ شیاطین یہ چیز کو کرتے تھے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ تعالی نے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل ہوا دو فرشتوں پر بابل میں، بیبیلون میں، ہاروت اور ماروت. تو یہ جو دو فرشتوں پر جو نازل ہوا، یہ چیز جو کون سے سکھاتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے نہیں سکھایا. یہ جو علم یعلمون الناس السحر کس نے سکھایا؟ شیاطین نے سکھایا. اب یہ آیت کے تعلق سے دو تفسیریں مشہور ہیں مفسرین میں. ایک طرف آپ دیکھو گے امام ابن جریر الطبری اور امام قرطبی اور اتنے بڑے اسکالرز ایک طرف گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے ماں سے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ماں سے مطلب نہیں سکھایا. نہ جو نیگیٹو سلیمان اسلام کے لیے آیا وما کفر سلیمان، وہ کہتے ہیں وہ نیگیٹو یہاں بھی کنٹینیوڈ، یہ ماں نافیہ ہے. اور وہ اس ویو کی طرف گئے کہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان کا ویو یہ ہے کہ یہ فرشتوں پر جو نازل ہوا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں پر یہ چیز فرشتوں نے نہیں سکھایا، وہ نہیں سلیمان کا یہاں پہ کنٹینیوڈ ہے وہ کہتے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام دوسرے مفسرین امام سعدی نے بھی اسی ویو کو پریفر کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ دونوں فرشتوں پر ایکچولی نازل ہوا تھا یہ علم، جادو کا علم. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة، اور وہ دونوں نے کسی کو بھی یہ چیز نہیں سکھائی یہاں تک کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ انما نحن فتنة، کہ ہم تو ایک آزمائش ہے. فلا تکفر، تو پھر تم کفر نہ کرو. مطلب یہ جادو کا علم جو نازل ہوا دونوں فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت، یہ نام کے دو فرشتے، اور وہ دو فرشتوں پر یہ جادو کا علم آیا لیکن آزمائش کے طور پر آیا. اور وہ کسی کو یہ نہیں سکھاتے یہاں تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم ایک آزمائش کے طور پہ بھیجے گئے ہیں. فلا تکفر، وہ مثال یہ دیتے ہیں اس کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس جیسے کہ مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو مہلت دی تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ابلیس کس طرح سے آزمائش بننے والا ہے انسانوں کے لیے، کس طرح سے لوگوں کو بہکائے گا، بھڑکائے گا، غلط چیز کی طرف بلائے گا. ابلیس غلط آپشن ہے. جیسے ایگزام میں سوال بنا ہوتا ہے کہ صحیح جواب چنو، تو ایک غلط جواب بھی تو دیے ہوتے ہیں، تو وہ غلط جواب میں ابلیس غلط جواب ہے. اسی طرح ہاروت اور ماروت کے پاس جو علم تھا وہ آزمائش کے طور پہ بھیجے گئے تھے اور وہ غلط جواب تھا، اس کو سلیکٹ نہیں کرنا تھا. وہ کہتے تھے کیا کہتے تھے کہ فلا تکفر، کہ کفر نہ کرو. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر میں ابن کثیر نے کچھ روایتیں ذکر کی ہے اور روایتوں کے اندر انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو جو بھیجا گیا تھا جادو کے ساتھ تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے ایک امتحان کے طور پر، اور وہ یہ وعدہ لیتے لوگوں سے کہ وہ یہ جان لے پہچان لے. وہ پہلے بات ان کو کہتے تھے کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں سکھائیں گے یہاں تک کہ وہ یہ نہ کہہ دے کہ ہم ایک آزمائش ہے فلا تکفر، تو کفر میں نہ پڑو. یہی سیم بات حسن بصری نے جو کہا، قتادہ رحمہ اللہ سے بھی ایسی سملر بات ملتی ہے اور اس روایت کو ابن ابی حاتم نے جمع کیا ہے. تو ابن کثیر نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ فرشتے نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ واضح نہ کر دے، یعنی کہ یہ بات ہے یہ کفر ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج کے زمانے میں یہ جو علم جسے کفر بتایا گیا ہے اور جس کے سیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آج کے بہت سارے لوگوں میں
ایک اٹریکشن ہوتا ہے، بولے ارے جادو ہے، یہ تو جادو ہے، جیسے کہ بہت اچھی چیز ہے. تو جادو اچھی چیز نہیں ہے. جادو ایک بہت بری چیز ہے، اتنی بری کہ اسے کفر کہا گیا. اس کا سیکھنا سکھانا بھی بتایا گیا، سیکھنا بھی بتایا گیا کہ کفر ہے، فلا تکفر. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ انہوں نے سیکھا ان دونوں سے. ایک مثال دی گئی ہے، ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ ایک شخص، ایک مرد اور اس کی بیوی میں فرقہ ڈالنے والی چیز انہوں نے سیکھا. یعنی کہ جو ایک ہسبینڈ اور وائف میں جھگڑا آ جائے، دونوں میں علیحدگی آ جائے، وہ علیحدگی ڈالنے والی چیز انہوں نے سیکھا. اب یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ جادو کے ذریعے کیا چیز ہو سکتی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ بین المرء وزوجی، ایک آدمی اور اس کی بیوی میں تفرقہ ڈالنے والی چیز یہ جادو کے ذریعے ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ وہ اس کے ذریعے نہیں نقصان پہنچاتے، کس پہنچا سکتے کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی مرضی سے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر رکھا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی مرڈر کرنا چاہتا ہے، اور کل ہی میں نے مثال دی کہ جیسے ایک شخص خود اپنا مرڈر کرنا چاہے، خودکشی، تو ہم نے مثال دیکھے کہ 20 اٹیمپٹس ہوتے ہیں خودکشی کے، تو ان میں سے ایک ہی مرتا ہے، یعنی 19 مرتے ہی نہیں ہے. تو کوئی مرڈرر تبھی مرڈر کر پائے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی کہ وہ مرے، سامنے والا تبھی مرے گا، نہیں تو مرنے والا نہیں ہے، موت نہیں آنے والی. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں وما هم بضارین، جادو سے بھی وہ بھلی ایک چیز ہے جس سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن نقصان تبھی ہوگا الا باذن اللہ، سوائے جب اللہ کی مرضی ہو. تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر آزمائش کے طور پہ کوئی چیز رکھی ہے تو وہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. جب کسی کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو یہ ایک آزمائش کے طور پر ہے. یہاں پہ امام السعدی نے ایک بیوٹیفل آیت کو کنیکٹ کر کے بتایا کہ جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن کی سورہ روم کی آیت ہے، سورہ 30 آیت نمبر 21، جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے بیچ میں مودۃ و رحمہ، محبت اور رحمت ڈالی ہے، شوہر اور بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت ڈالی ہے. تو یہ چیز کو ختم کر کے کیا ہے، تفرقہ ڈالنے کی کا علم یہ انہوں نے اس چیز کے ذریعے، جادو کے ذریعے سیکھا. اس کے اندر ہم ایک حدیث اور کو کنیکٹ کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے تخت کو پانی پر قائم کر کے اپنے سارے سپاہیوں کو جو بھیجتا ہے، اپنے جو فوجوں کو بھیجتا ہے، تو اس کے اندر لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، اور ہر چیز کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ خاص نہیں کیا. یہاں تک آ کے ایک شیطان آ کر کہتا ہے فیوفا کہ ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین اہلہ، کہ میں نے اسے نہیں چھوڑا، اس کو اتنا وسوسہ ڈالا، اتنا زیادہ غلط چیز کی طرف ابھارا، یہاں تک آ کے اس کے اور اس کی بیوی کے بیچ میں تفرقہ آ گیا. تو شیطان کہتا ہے کہ اب تم آؤ، میرے قریب آؤ، تم میرے قریب رہو، اور نہیں مانتا، بہت اچھا کیے، شاباش، بہت اچھا کیے. تو یعنی شیطان کو خاص خوشی ہوتی ہے جب ہسبینڈ اور وائف میں علیحدگی آتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہوں نے یہ جانا کہ لمن اشتراہ، جس نے جادو کے علم کو خریدا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت کی خوشی میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا. آخرت کی خوشی میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، یہ کفر کے اور وضاحت ہے. کیوں؟ کیونکہ جو مومن گنہگار ہیں اور جو جہنم میں ٹائم بینگ وقتی طور پہ جائیں گے، اور وہاں پہ اپنی سزا کو پا کر کے پھر وہاں سے نکالے جائیں گے اور پھر آخر میں جنت جائیں گے. لیکن یہاں پہ یہ جو بات کہی گئی کہ یہ ایسی چیز انہوں نے سیکھا اور وہ جانتے تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا، جو ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، کہ آخرت کی خوشی میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوگا، یعنی آخرت میں ان کے لیے کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کے پاس جانے والے کے بارے میں کیا کہا. حدیث کیا ہے؟ من اتا کاہنن او ساحرن، جو کاہن کے پاس آئے یا ساحر جادوگر کے پاس آئے، فصدقہ، اور جو اس نے کہا اس بات کی تصدیق کی، بما یقول، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کفر کر دیا اس چیز کا جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ امام بزار نے جمع کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، یہاں پہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی آپ دیکھیے جادو کے خلاف کتنی ساری وارننگز آ رہی ہیں اس ایک آیت کے اندر. جادو کے خلاف کتنی وارننگز آ رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت برا ہے وہ چیز جس کے لیے انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو، کاش کہ وہ جانتے.
کاش کہ وہ جانتے. اچھا ایک درمیان کا حصہ مس ہو گیا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. انہوں نے وہ چیز سیکھی جس سے انہیں نقصان ہوا نہ کہ فائدہ ہوا. نقصان ہوا نہ کہ فائدہ ہوا. اس چیز کے تعلق سے امام السعدی وہ ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ایسی چیز سیکھی جس سے ما يضرهم ولا ينفعهم, جس سے نقصان ہوا نہ کہ فائدہ ہوا. وہ بتاتے ہیں کہ اس کو کمپیئر کرو شراب سے اور جوئے سے. تو شراب اور جوئے میں فیہما اثم کبیر و منافع للناس, اس میں بہت نقصان ہے کچھ فائدہ بھی ہے. لیکن یہ جو چیز ہے جادو کا علم, ما يضرهم ولا ينفعهم, اس میں نقصان ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب نقصان کی چیزیں کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے, یہ بات بتائی گئی. اس میں بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. اور وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اگلی آیت پہ ہم پہنچتے ہیں. اللہ تعالی فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, اگر وہ لوگ ایمان لے آتے, وَاتَّقَوْا, اور تقوی اختیار کر لیتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, جو اللہ کی طرف سے بدلے میں ان کو ملتا وہ بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ وہ جانتے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کئی باتیں ہیں بہت خوبصورت جو مفسرین نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, ایمان آتا ہے تو ایمان آنے کے بعد اگلے مرحلے تک وہ جو پہنچتا ہے وہ ہے کہ انسان کے اندر پرہیزگاری اور اللہ کا ڈر آتا ہے. یعنی ایمان پروگریس ہوتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. جب ایک انسان ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ کوئے میں بڑھتے آتا ہے. وَاتَّقَوْا, اور پھر کیا ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, یہاں پہ لام تاکید یعنی شورلی, جو مثوبتن, مثوبتن کے اندر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مثوبتن کے اندر گولتا ہے, یہ گولتا جو ہے پلورل کے لیے بھی عربک زبان میں آتا ہے, کئی چیزوں کے اندر جمع کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پہ مثوبتن کے اندر آپ دیکھو گے کہ جمع ہے, یعنی کہ کتنا بہت سارا جو اجر اللہ کی طرف سے. من عند اللہ, بلاغہ کے اندر یہاں پہ ایک بات ملتی ہے کہ من عند اللہ جو ہے, من عند اللہ, تو یہاں پر من اللہ بھی ہو سکتا تھا, عند اللہ بھی ہو سکتا تھا. یہ من عند اللہ کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ من زائدہ ہے, ایکسٹرا ہے, اور یہ من جو بتانے کے لیے اللہ کے طرف سے, یعنی اس کے اندر خاص تاکید اور بڑا اجر بتانے کے لیے. یہ عربی زبان کے اندر ایک بہت بیوٹیفل کنسٹرکشن کی مثال ہے, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں امام قرطبی نے بات پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اور اس کے اندر یہاں پہ لو کانو یعلمون پہ آپ فوکس کریے, لاسٹ حصہ لو کانو یعلمون. اب اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے جادو کے بارے میں کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا, وہ جانتے تھے کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, کہ جو اسے اس کا علم خریدے گا اس کے لیے آخرت کی خوشی میں کوئی حصہ نہیں. وہ لوگ جانتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا, یقیناً جانتے تھے. یہاں پہ یقیناً جانتے تھے کہا گیا. اور پھر یہاں پہ اس آیت میں آ رہا ہے لو کانو یعلمون, کاش کہ وہ جانتے. یعنی کہ جاننے کے بھی الگ الگ لیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کو لگتا ہے ہاں مجھے معلوم ہے, لیکن کاش کہ اس کو ریئلی معلوم ہوتا نا, تو وہ ریئلی پتا ہوتا تو وہ اس چیز سے خود ہی بچ جاتا. اب یہاں پہ ایک بات دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جادو میں اٹریکشن ملتا ہے, اور جو بہت سارے ینگسٹرز آج کل اس کو گرینڈ اور اٹریکٹیو بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ جادو کا علم ہے تو تمہیں یہ مل سکتا ہے, یہ سب کر سکتے ہو, یہ کر سکتے ہو, اور بہت سارا اٹریکٹیو طور پہ اس گندے علم کو پیش کیا جاتا ہے جو کفر ہے اور جس میں کوئی خیر نہیں ہے, کوئی بھلائی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے یہ علم کے اندر. تو یہ علم کو اتنا اٹریکشن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ چیز کی جگہ اگر ایمان کے ساتھ رہتے, وہ کفر ہے نا, کفر کے ساتھ نہیں ایمان کے ساتھ رہتے, تقویٰ کے ساتھ وہ کرتے, پرہیزگاری کے ساتھ ہوتے ملتے, تو لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, تو اللہ کی طرف سے جو اتنا بڑا اجر ملتا وہ کتنا بہتر ہوتا, خیر, وہ بہتر ہوتا ان کے لیے. لو کانو یعلمون, کاش کہ ان کو پتا ہوتا. اگلی آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 104. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, یہ مت کہو راعنا. راعنا کیا ہے, یعنی ہماری طرف دیکھیں, ہماری طرف متوجہ ہوں. وقولوا انظرنا, بلکہ یہ کہو کہ ہماری طرف دیکھیں. دونوں سیم ورڈ سملر میننگ میں ہے, راعنا اور انظرنا یہ دونوں سملر میننگ میں ہے. واسمعوا, اور سنیں. تو یہ آیت کی تفسیر کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ملتا ہے کہ یہودی کیا کرتے تھے, جو راعنا جو ہے, راعنا جیسے امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ انصار کی ڈائلیکٹ میں, انصار کے لہجے میں راعنا اس طرح سے کہا جاتا تھا. تو انصار راعنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آپ متوجہ ہوں اور ہماری طرف دیکھیں, تو یہ اس طرح سے کہا کرتے تھے. اور رسپیکٹفل بات تھی, رسپیکٹفل طور طریقے سے. اب یہی چیز کو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, راعینا, عین کے بعد میں یا ایکسٹرا لمبا کر کے اس طرح سے پڑھتے راعینا. ابن کثیر نے دیا یہ ہبرو زبان کے اندر ایک گالی کے طور پہ تھا, اور جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ اس کا ایک مطلب تھا چرواہا, ہمارے چرواہے.
ہمارے چرواہے. اب یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک طرح کی بات ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی کے ایک طرح سے ایک ڈیروگیٹری طریقے سے بات کرنا. اور اس بارے میں ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے، ابن کثیر میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اور تو اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ جیسے کہ اس طرح کے ڈیروگیٹری طرح سے کنورٹ کر دیتے تھے، یعنی جو ادب سے مسلمان کہتے تھے وہ لوگ اس کو چینج کر کے ایک ایک جیسے کہ انسلٹ والی بات بنا دیتے تھے. اور یہ ان کا طریقہ تھا. اب جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے اس کو کام سے اس کو پکارنا، کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی جھاڑو مارتا ہے، کوئی صفائی کر رہا ہے، تو اگر کوئی کہے جھاڑو والے، تو یہ بہت انسلٹنگ جیسے سمجھا جاتا ہے. تو رائینا ہمارے چرواہے، اس طرح سے کہنا ایک انسلٹنگ بات تھی. اور بھی اس کے چیز کے تعلق سے اگر ایک اور روایت آپ دیکھو ابن کثیر میں، جس میں انہوں نے واضح نہیں کیا لیکن یہ گالی کے طور پہ تھا ان کی ہیبرو زبان کے اندر، تو وہ لوگ اس طرح سے بدل کے استعمال کرتے تھے. اچھا، اس میں ایک بہت بیوٹیفل بات جو ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنو 89 جگہوں پر ہے کل. میں نے جو سرچ کیا قرآن میں 89 جگہوں میں، اور وہ 89 پلیسز میں سب سے پہلی بار جو آیا ہے وہ اسی آیت میں آیا ہے. آیت نمبر 104 سورہ بقرہ میں، ترتیب میں قرآن کی جو ریولیشن کی ترتیب میں پڑھتے ہیں، 104 نمبر کی آیت میں پہلی بار یا ایھا الذین آمنو مل رہا ہے. اور اس کے ایکسپلینیشن میں ہم دیکھتے ہیں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ تاکہ ایمان جم چکا ہے دل میں اتنا کہ یا ایھا الذین آمنو کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا آیت نمبر 104 میں. اور یہ جو آیت ہے اس کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے؟ امام سعدی کہتے ہیں، ابن کثیر نے بھی بات کو کہا ہے کہ یہاں پر ادب سکھایا گیا ہے، کلام کا ادب سکھایا گیا ہے، کس طرح کی باتیں بولنا ہے، کیا طرح کی چیزوں سے بچنا ہے. ابن کثیر ایک پوائنٹ اور بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو برے لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان، جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے امیٹیشن سے بچنے کہا ہے، کہ ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی بچنے کہا ہے. جب وہ لوگ نہ کر کے اس طرح سے بات کہنے لگے تو پھر انہیں کہا گیا اب تم لوگ کیا کرنا ہے، تم لوگوں کو رائنا نہیں کہنا ہے، قل انظرنا، تمہیں انظرنا جو سیم معنی میں ہے، انظرنا وہ لفظ استعمال کرنا ہے، تمہیں رائنا نہیں استعمال کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مس یوز کر رہے تھے یہ لفظ کا، ان کی مشابہت سے بچنا ہے. امام کثیر نے کئی حدیثیں ذکر کی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہے. بنی اسرائیل کا معاملہ تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ ان کا معاملہ تو تھا، جیسے آپ دیکھو گے ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر کہ السلام علیکم کی جگہ وہ لوگ اس کو بدل کر کے السلام علیکم بنا دیتے ہیں. یا جیسے ہم نے پچھلے دنوں میں پڑھے ہیں کہ جب انہیں ہتتن کہنے کہا گیا، ہتتن، تو اس کی جگہ ہنتا یا حبا انہوں نے اس طرح سے بدل دیا تھا. تو ورڈز کو بدلنا یہ ان کی خصوصیت ہوتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں. تو ایٹیکیٹ کیا ہے کہ جو چیز کا ڈبل معنی ہو سکتا ہے، کوئی غلط معنی نکال سکتا ہے، تو وہ چیز جس سے غلط معنی بھی نکل سکتی اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، تاکہ ہم اس طرح سے فتنے سے بچے اور ڈس رسپیکٹفل چیزوں سے بچے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی کو اتنا دور سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ کوئی کسی بھی طرح کی بے ادبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کرے. تو یہ ہم اس آیت میں سیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. آیت نمبر 105 میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. اہل کتاب ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے، وہ لوگ یہ پسند نہیں کرتے، ولا المشرکین، اور مشرکین نہیں پسند کرتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کچھ بھی خیر آئے، تم پر تمہارے رب کی طرف سے کچھ بھی خیر آئے، وہ لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ کچھ بھی خیر تمہیں ملے. اور خیر میں سب سے بڑے خیر، کس خیر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ خیر میں سب سے بڑے خیر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے ہدایت، وہ ہے اللہ کی طرف سے پیغمبر اور رسول، اللہ کی طرف سے کتاب. کوئی بھی چیز تمہیں ملے وہ لوگ یہ بالکل نہیں پسند کرتے. تو یہاں پر ایک چیز جو ذکر ہے تو مشرکین کا ذکر ہے جنرل طور پہ، لیکن اہل الکتاب کا جہاں ذکر ہے تو کفروا من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے جو کفر کرنے والے ہیں. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں دو ٹائپ، اہل کتاب کے اندر دو ٹائپ الگ کیے گئے ہیں. کچھ ہے جو اہل کتاب میں جو بدترین انکار کرنے والے ایسے اہل کتاب ہوتے ہیں بعض، اور بعض مومن جو اہل کتاب کے ہیں وہ اور جگہوں پہ ذکر ہے. اور کفروا الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ قرآن میں ایکچولی یہ ورڈز قرآن میں 5 جگہوں پر ہے. یہاں پر بھی ہے سورہ حشر میں 2 جگہ پہ، اور سورہ بینہ میں 2 جگہ پہ، الذین کفروا من اہل الکتاب. تو ایسے یہ فرق ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں ایکچولی سب کے سب ایک طرح کے نہیں ہیں، لیکن جو ان میں جو بدترین قسم کے اہل کتاب ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اور مشرکین جو ہے، ان کے اندر یہ بتایا گیا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اب اللہ تعالیٰ تو اپنا خیر جسے چاہتا ہے وہ ملے. اور یہاں پہ ایک اور بات کو دیکھنا ہے، من خیر، کوئی بھی ٹائپ کا خیر، من خیر یعنی
خیر میں کوئی بھی قسم کا خیر تمہیں ملے وہ لوگ پسند نہیں کرتے، وہ لوگ پسند نہیں کرتے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ چنتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے، فضل عظیم والا ہے، بڑے عظیم فضل والا ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ بات سے ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ اللہ جس کو دے اپنا فضل، تو ہم کوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ کو اس کو نہیں دینا چاہیے تھا، یہ اس کو دینا چاہیے تھا. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے؟ ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے لیے خیر مانگ سکتے ہیں، لیکن کسی اور کو خیر اللہ دے نہ دے، اس کے اندر حسد اور اس طرح کی فیلنگ بالکل نہ رہے. اور یہی بنیاد تھی جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. آیت نمبر 106 پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا. ایک منٹ، شاید تھوڑا سا لیگ ہو رہا ہے، آیت اسکرین پر اب تک نہیں آئی ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب بھی کوئی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، جب بھی کوئی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، جی کسی وجہ سے میرا کچھ انٹرنیٹ ایشو تھا. کنفرم کریں میری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے شکیل بھائی؟ چیٹ میں کوئی کنفرم کر لیں، سنائی دے رہی ہے؟ جی آواز کلیئر ہے سر. جی الحمد للہ. اوکے چلیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، اسپاٹ لائٹ کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما ننسخ من آیت اور ننسیہا ناتی بخیر منہا. جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، مثلیہا یا اس کے جیسی. الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیا تم اس بات کو جانتے نہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ منسوخ کے بارے میں بات بتائی. اور یہاں پہ اس سے پہلے جو ڈسکشن چل رہا تھا، تو یہ لوگوں کا جو آبجیکشن ہے کہ یہ کتاب کیوں آئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے، ہم دیکھتے ہیں پہلا کانٹیکس اس کے اندر تفسیر میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا کہ جو تمہارے پاس ہے اس سے بہتر لایا گیا ہے. ہاں، بہتر لایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کیا ہے اس کے بارے میں. تو میرے بھائیوں میں بہنیں، منسوخ کے اندر دو باتیں ہم دیکھتے ہیں. ایک ہے پچھلی کتابوں کو جو قرآن نے آ کر کے منسوخ کیا، کہ پچھلی کتابوں کے اندر جو وحی تھی وہ کینسل ہو گئی، اب جو وحی ہے جو فالو کرنا ہے ہمیں وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن. تو یہ پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہم سب کے لیے. اور دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں، اب جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کوئی چیز ہوتی ہے ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، ایک ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اب ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوا، تم ابھی بیمار ہو، تمہیں ٹھنڈا نہیں کھانا ہے، یا فلاں پرابلم ہے اب تم میٹھا نہیں کھا سکتے. پھر ایک بار جب طبیعت ٹھیک ہو گئی تو ڈاکٹر کہتا ہے ابھی کھا سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں، تو اس نے اپنے پچھلے کمانڈ کو چینج کیا. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے انسانوں کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چیز کہی ہے تو وہ اس کے علم کے اندر ہے، اس کی حکمت میں ہے. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ منسوخ کے اندر جب کوئی چیز منسوخ ہوتی ہے تو منسوخ کے اندر چند چیزیں یاد رکھنا ہے کہ پہلے تو کوئی ناسخ ہوگا، یعنی اس کے لیے کوئی ایبروگیٹنگ ٹیکسٹ ہونا چاہیے. مطلب کہ منسوخ، کوئی چیز منسوخ ہونے کے لیے اس کے لیے ناسخ ہونا ضروری ہے. یعنی کہ کوئی اگر رولنگ، اگر کوئی حکم تھا اللہ تعالیٰ کا تو وہ کینسل ہوا یا بدل گیا، تو اس کی جگہ پر کوئی ایسا قانون آنا ضروری ہے جو اس کی جگہ پر آئے. یعنی کہ کوئی ایبروگیٹنگ ٹیکسٹ ہو، مطلب کوئی ایسی آیت ہو جو آ کر کے بتائے
وہ آیت آ کر کے بتائے کہ پچھلا حکم کینسل ہوا۔ دوسری چیز یہ حکم کے معاملے میں ہوتا ہے، خبروں کے معاملے میں نہیں ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے قوموں کی خبریں ہیں، اس میں سے کوئی چیز منسوخ نہیں ہونے والی، خبر کینسل نہیں ہوتی، حکم کینسل ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے اور وقت کے لیے یہ حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ حکم دیا گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت میں ہے، یہ بات کو یاد رکھیے، لیکن خبروں کے لیے نہیں ہے، انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ تو پہلی چیز اس کے اندر کوئی آیت ہونی چاہیے، حدیث ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کیا ہے، کوئی حکم ہو تو حکم ہونے کے بعد اس کو کینسل کرنے کی بات آئے گی۔ اور تیسری چیز اس بارے میں کہ وہ ایک لمیٹڈ کوئی چیز اگر لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھی اور پہلے سے ہی وہ اسی وقت و مدت کے لیے تھی تو اس کو کینسل نہیں کہیں گے۔ ہاں کینسل کیا کہیں گے کہ کوئی چیز کے اندر ٹائم لمٹ نہیں تھا، پھر آ کر کے اگلے حکم نے اس کو کینسل کیا۔ اچھا، کینسل کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ایک چیز تو کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بہتر اور کوئی چیز اس کے جیسی، تو جیسی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ جیسے تبدیل ہوا، قبلہ تبدیل ہو کر کے بیت المقدس کی جگہ حرم، مسجد حرم کو قبلہ بنایا گیا، تو سملر کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے حقیقت میں۔ کیوں بہتر ہے؟ اس کے کئی سارے ریزنز ہیں، کیونکہ وہ پرانی ہسٹری ہے وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اور بہت ساری اور حکمتیں ہیں قبلہ کی تبدیلی میں، تو کوئی تبدیل ہو کر وہ چینج ہو کر کے ایک دوسرا حکم آیا۔ اور کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قانون آتا ہے، جیسے آپ دیکھو گے کہ مثال کے طور پر کوئی چیز ایزیئر بنائی جاتی۔ پہلے کے زمانے میں ایسا تھا کہ رات بھر نہیں کھا سکتے تھے، جو رمضان جو فاسٹنگ کا سیزن ہے اس کے اندر رات بھر نہیں کھا سکتے تھے، پہلے ایسے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ یہاں تک آ کے صبح کے وقت میں خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جو سفید دھاگا صبح کا رات کی کالی لائن سے الگ نہ ہو جائے تک کھاؤ، یعنی رات بھر کھانے کی اجازت دی گئی۔ تو ایک مثال ہے یہ اس چیز کی۔ اور جیسے مثال کے طور پہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حکم ٹوٹلی نکال دیا جاتا ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور حکم نہیں آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نجوا، جو سیکرٹ کاؤنسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنلی بات کرنا ہے، کسی کو گفتگو کرنا ہے، تو اس کا ایک حکم آیا تھا کہ اس سے پہلے تمہیں صدقہ دینا ہے، اللہ کے لیے صدقہ دینا ہے، لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہوا، تو یعنی اس کی جگہ پہ کوئی اور حکم نہیں آیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ ہمارے پاس مثالیں ہیں اور کہ اس طرح سے منسوخ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کئی بار اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں، بندوں کا امتحان ہوتا ہے کہ قبلہ تبدیل ہوگا تو لوگ تبدیل کریں گے نہیں کریں گے، انہا لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یہ یقیناً مشکل امتحان تھا سوائے ان کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ تو ایک امتحان ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بعض لوگ پچھلی چیز کے ساتھ چپک جاتے ہیں، بولے نہیں میں یہ چینج نہیں کروں گا، تو اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں بندوں کا اس چیز میں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ ایک چیز جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں منسوخ کے خلاف، ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ منسوخ اللہ ہی کی طرف سے پہلا حکم تھا، اللہ ہی کی طرف سے دوسرا حکم ہے، وہ اللہ کے علم اور حکمت کی بات ہے۔ اللہ جانتا ہے کیا چیز کب بندوں کے لیے بہتر ہے، کیا چیز کب بہتر ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اب منسوخ یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہو گیا، کہ جیسے اللہ نے ایک چیز کہی تھی پھر وہ ہو گئی دوسری، یہ منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ کا قاعدہ اللہ ہی کی طرف سے پہلا حکم ہے، اللہ ہی کی طرف سے دوسرا حکم ہے، وہ ایک وقت و زمانے کے لیے تھا، پھر بعد کے زمانے کے لیے، بعد کے دور کے لیے دوسرا حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کوئی چیز گریجول طور پہ لائی جاتی تاکہ لوگ آسانی سے قبول کریں، کوئی چیز مشکل سے آسان کی جاتی تاکہ نعمت کی زیادہ قدر کرے، تو ایسے کئی ساری اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ سے تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ ہم کون ہیں؟ بندے ہیں، ہمیں اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے اور بندوں کے لیول پہ ہی رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ تَعْلَمْ، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں و زمین میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے پاس اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی ولی، دوست، مددگار، ولا نصیر، اور نہ ہیلپر ہے موجود، نہ تمہارے پاس کوئی ہیلپر ہے، کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بہت پیاری بات فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہت آسمان زمین میں کس کی؟ اللہ کی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کا کنٹرول ہے، فلاں کی بادشاہت ہے، بادشاہت کس کی؟ حقیقی بادشاہت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو تھوڑا کنٹرول دیتا ہے انہیں آزمانے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چلتا ہے یا فلاں صاحب کا چلتا ہے، فلاں کا چلتا ہے۔ بادشاہت حقیقت میں کس کی؟ اللہ کی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے پاس نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور دوست نہ مددگار۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو محافظ، ولی، محافظ اور قریبی دوست، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے کہا ہے، اور ولا نصیر، جو مددگار۔ تو نصیر کا مطلب کیا ہے؟ مددگار بہت ایزی ترجمہ لگتا ہے، بہت ہی یعنی
پورے حقیقت میں اگر آپ گرامر کے اندر گرامر کی کلاس میں دیکھیں تو یہ فعیل کا وزن جو ہوتا ہے، فعیل، نصیر، یہ اسم الصفہ اسے کہتے ہیں، اسم الصفہ. اور اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹینیوس طور پر یہ صفت موجود ہے. جیسے ناصر فائل کو کہتے ہیں مدد کرنے والا، وہ تب تک مدد کرنے والا ہے جب تک مدد کر رہا ہے. لیکن نصیر کیسے کہتے ہیں؟ جو ایک کنٹینیوس طور پہ، اس کے اندر یہ نام میں ہی صفت موجود ہے. ہاں، جیسے جمیل. اب جمیل کوئی جب تک کچھ کر رہا ہے تب تک جمیل ہے، خوبصورت ہے، ایسا نہیں، کنٹینیوسلی وہ جمیل ہے. تو اسی طرح نصیر یہ کنٹینیوس طور پہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، ہمیشہ کا مددگار ہے، ہمیشہ مدد کرنے والا ہے نصیر اللہ تعالیٰ. اور ولی اللہ ہے. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں گے، ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حفاظت نہیں ہوگی، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا کہ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون ام تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ سے اس سے پہلے پوچھا گیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح سے پہلے پوچھا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم بھی چاہتے ہو اپنے رسول سے اس طرح سے سوالات پوچھو. اب سوالوں کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے کہ جو ہمیں جو چیز منع ہے سوالوں کے تعلق سے، ایک ہوتا ہے سوال پوچھنا، ایک ہوتا ہے سوال اس مقصد سے پوچھنا کہ اس کسی چیز کی اس کو بتایا جائے. اس مقصد سے پوچھنا ہے، یعنی کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ کسی کو کوئی چیز کو غلط ثابت کرنے کا سوال مقصد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تفصیل جاننے کے لیے. تو سوالوں کے اندر الگ الگ طرح کے سوال ہوتے ہیں. ہاں، سوالوں کے اندر جیسے ایک ہوتا ہے سوال پوچھا جا رہا ہے، ایک ہوتا ہے اس طرح سے سوال کیا جا رہا ہے، اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، وہ سوال سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ تم جب ایمان لے آئے ہو تو کما تسألوا رسول، کیا اتریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ سے پہلے پوچھا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال پوچھے گئے اس کے اندر کئی چیزیں ہیں، جیسے کچھ ہوتے ہیں یوزلیس قسم کے سوال، ہاں، جس کے اندر فضول باتیں ہیں، فضول سوال، اننیسیسری سوال. اور جیسے مثال ہم دیکھ چکے ہیں ابھی جو گزری ہے، جو گائے کے کو ذبح کرنے کہا گیا تھا، وہ مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے کہ اننیسیسری انہوں نے اپنے لیے مشکل بنایا. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو منع ہے، اس میں سے ایک ہے کثرت السوال، بہت زیادہ سوال پوچھنا. تو بہت زیادہ سوال پوچھنا یہ ہمیں منع کیا گیا ہے، بہت زیادہ. اور جیسے اس کی مثال ہمارے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال ہے، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ تو جب کہا نہیں گیا ہے تو آپ اننیسیسری کیوں وہ چیز پوچھ رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. اور کچھ چیزیں ہوتے ہیں سوال جس کا کوئی سینس ہی نہیں ہے، جیسے آج لوگ مذاق اڑانے کے لیے کچھ سوال پوچھتے ہیں، ان کو کوئی علم جاننا ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اس کے اندر مذاق ہوتا ہے مقصد. جیسے کیا ابلیس کی شادی ہو گئی؟ تو کسی نے جواب دیا بھائی شادی اب مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے دعوت نہیں دی گئی تھی. تو یہاں پہ اس طرح کے فضول کے سوال ہوتے ہیں، ہاں، فضول کے سوال. اب موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے سوال پوچھے گئے کہ ان کو تکلیف ہوتی تھی وہ سوالوں سے، تکلیف ہوتی تھی. لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم. اس کے اندر تفسیر میں یہ بھی بات آتی ہے کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جب تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ اننیسیسری سوالوں سے تکلیف ہوتی تھی اور ہمیں روکا گیا کہ ہم اس طرح کے سوال نہ پوچھیں. تو یہ کچھ سوالوں کی تفصیل، لیکن جینوئن سوال جس میں علم جاننے کے لیے تو اللہ نے خود کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا ہے تو پوچھو. تو تفصیل جاننے کے لیے پوچھنا ہوتا ہے. ان شفاء العی سوال، جو جہالت کا، جو اگنورنس کا کی شفا ہے سوال پوچھنا. تو سوال پوچھنے تو ہمیں انکریج کیا گیا اس میں جو صحیح سوال ہے. لیکن جو غلط قسم کے سوال ہے، فضول سوال ہے، ایکسیسو سوال ہے، اننیسیسری سوال ہے، ہائپوتھیٹیکل، لوگ امیجن کر کر کے سوال پوچھتے ہیں. اسکالرز ایسی چیزوں کو نہیں پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کے کثرت السوال سے ہمیں بچنے کہا گیا. آیت نمبر 109 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. بہت سارے، وَدَّ كَثِيرٌ، بہت سارے اہل کتاب وہ یہ وَدَّ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں واپس بھیج دیں، لوٹا دیں. ایمان کے بعد تم کفر میں چلے جاؤ، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا حسدا من عند انفسہم، ان کی طرف سے جو حسد ہے اس کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد بھی کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا. حق واضح ہونے کے بعد بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم تو قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ جو ایمان والے نا یہ لوگ بھی نہیں رہے اس نیک راستے پہ، ہم تو سچ صحیح بات کو دیکھ کے قبول نہیں کر رہے ہیں. من بعد ما تبین لہم الحق، حق واضح ہونے کے بعد بھی قبول نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، حق کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، حق کو پہنچا رہے ہیں، نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ لوگ بھی ساتھ نہ دیں، وہ لوگ بھی کفار ہو جائیں.
ایمان کے بعد کفار ہو جائیں، یہ وہ لوگ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو، معاف کرو انہیں، وصفہو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ قیامت موت یہ نہ آ جائے، تب تک کہ معاف کرو، درگزر کرو انہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز میں انکریج کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سب چیزوں کو زیادہ نیک سوچنا ہے۔ وعفو وصفحو، اس بارے میں مفسرین ایک بات یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات نوٹس کریے، یہ بہت پیاری بات ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جہاں کہیں قرآن میں وعفو وصفحو، معاف کرو درگزر کرو آتا ہے، تو اس کے امیڈیٹلی بعد میں آپ کو نماز، زکوٰۃ اور یہ سب چیزیں ذکر ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تم معاف کرو درگزر کرو تو یہ چیز کے لیے جو طاقت چاہیے کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو چیز خیر کے طور پر تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، قدمو، تم جو آگے بھیجتے ہو، مطلب جو اعمال کر کے آگے بھیجتے ہو جو ہمارے لیے، لانفسکم، اپنے خود کے لیے، من خیرین، خیر میں سے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے پاس اسے پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، یہ بات بتایا گیا۔ اور ہمیں بتایا گیا، یہ دونوں آیتوں کو ہم ایک ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ جو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد بھی کہ حق ان کے لیے واضح ہو گیا۔ حق واضح ہونے کے بعد بھی، یہ الفاظ جو ہے نا، حق واضح ہونا، یہ قرآن میں آپ دیکھیں گے 5 جگہوں پہ ذکر ہے، یہاں پر اور اس کی جگہ علاوہ اور 4 جگہوں پہ، کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی۔ تو یہ حق واضح ہونا یہ ایک اہم بات ہے جو شریعت کے اندر جو مقصود ہے کہ ان کے لیے حق واضح ہو، کیونکہ جس کے لیے حق واضح ہو اس کے بعد بھی وہ غلط راستہ لیتا ہے، اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جس کو حق کلیئرلی سمجھ میں آ گیا اور پھر بھی وہ غلط راستہ چنتا ہے، اس کی بات الگ ہے۔ جس کو حق پیغام ملا نہیں یا اسے بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تو اس کی بات الگ ہے، لیکن جس کو سمجھ میں آ گیا تو وہ اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور مومنوں کو کیا ابھارا گیا کہ یہ سب چیزوں کو تم درگزر کرو، یعنی اس چیز کا ٹینشن مت لو، اس چیز کے پیچھے مت پڑے رہو، بلکہ اس کو درگزر کر کے تم معاف کرو، درگزر کرو، تم اپنا کام کرو۔ اور ہمت کہاں سے ملے گی؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو بھی خیر تم کرو گے خود کے لیے کرو گے۔ مطلب جو ہم خیر کرتے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات ہمیں یاد ہے کہ کس کا فائدہ ہے؟ پڑوسی کا فائدہ ہے کیا، یا کس کا فائدہ ہے؟ جو میں خیر کروں گا تو میرا فائدہ ہے، آپ خیر کرو گے آپ کا فائدہ ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیرین، خیر میں سے جو بھی کرو گے، مطلب ایک چھوٹا سا خیر بھی، ذرہ برابر بھی خیر کریں گے تو خود کے لیے کر رہے ہیں، تو خود کا لانفسکم، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس۔ مطلب ہم خیر کر رہے ہیں اور پھر ملا ہی نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی باتیں ذکر ہے، جو اس سے پہلے والی آیت کے اندر کیا بات ذکر تھی کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم حق سے پلٹ جاؤ، حق کو چھوڑ دو، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ حسد من عندی، کیا من عندی انفسہم، خود کے اندر، ان کے اندر جو حسد ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے ہیں تم لوگ پلٹ جاؤ۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر کے ٹینشن ہوتا ہے۔ آج آپ بہت سارے لوگوں کو سنو گے کہ کہتے ہیں فری میسنز میں وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، سب کو ایمان سے دور کرنے کا کر رہے ہیں، پورے سب دماغ کو کنٹرول کریں گے، اس چیز سے کر رہے ہیں، اور فلاں یہودیوں کی یہ چالیں چل رہی ہے، یہ چیز فلاں لوگ یہ چالیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم یہ سب چیزیں معاف کرو، درگزر کرو، تم اپنی بات پہ فوکس کرو، کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ہاں، اور جو خیر کرو گے تم اپنی نیکیوں پہ فوکس کرو، اپنی نیکیاں تم کرو۔ وما تقدموا لانفسکم، یہاں کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، لوگ اس چیز میں اپنا فوکس بھول جاتے ہیں کہ ہمارا فوکس کیا ہے، کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 111 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو۔ یعنی یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہودی ہو تو جنت جائے گا، نصارہ کا کہنا ہے وہ نصارہ ہو تو جنت جائے گا، یعنی ان کی کمبائنڈ یہ بات ہے کہ وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو، ان کے اندر ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹالرنس بھی ہوتی ہے جو وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی بس خواہشات ہے، یہ بس ان کی تمنا ہے، آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو کہ اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے آؤ، تو سچے ہو تو اپنا پروف لے آؤ۔ اور یہ بات کہی گئی، اور اس کے اندر آپ یہ بات پہ غور کریے کہ یہاں پر انہیں کہا گیا اپنا پروف لے آؤ، تمہارے پاس کیا پروف ہے، تمہاری بات کا کیا پروف ہے؟ اور وہ لوگ جو پروف پیش کریں گے، اور وہ پروف کا جائزہ لینا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ وہ پیش کے طور پہ اپنے دلیل کے طور پہ جو پیش کریں گے،
جو برہان پروف کے طور پہ پیش کریں گے، وہ پروف کی حقیقت اصلیت ان کے سامنے لے آنا، یہ ہماری ذمہ داری، امت کی ذمہ داری ہے کہ قل ہاتو برہانکم، وہ اپنا، اللہ نے خود کہا نا، لاؤ اپنی دلیل لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو اگر دلیل کے طور پہ وہ جو چیز پیش کریں گے کہ ہماری دلیل یہ ہے یا یہ ہے، اس کا جائزہ لے کر اس کی حقیقت اور اصلیت سامنے پیش کر دینا، یہ امت کی ایک ذمہ داری ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات ہے کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ دلیل لے آؤ، تو امام سعدی نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دلیل کے بغیر کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، اور ہمیں بھی دلیل دینے میں سب سے آگے رہنا چاہیے۔ جب تک کوئی چیز کی دلیل نہیں ہے تب تک کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف ایک دعویٰ ہے اور دلیل نہیں اس کی، تو دلیل دینے کا مزاج ہمیں سکھایا گیا، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں تو ہم یقیناً ان سے آگے رہیں گے اس چیز کے اندر، دلیل پیش کرنے کے اندر کہ اس بات کی دلیل کیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ تل کا امانیہم، وہ کس چیز پہ چلتے ہیں؟ یہ ایسی ترتا آرزویں ہیں، تمنا ہیں ان کے پاس، اصلیت و حقیقت نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، بلا، اللہ تعالیٰ نے کہا بلکہ، ہاں بلکہ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے، اسلم، جو سپرد کر دے، سرنڈر کر دے، اسلم، اسلام، اسلم یسلم اسلامن، کہ جو سرنڈر کر دے اپنے چہرے کو، مطلب جھکا دے اپنے چہرے کو، للہ، اللہ کے آگے، وہ ہوا محسن، اور وہ محسن ہو، احسان کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں ویژولی جو بتایا گیا، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو جھکا دے اللہ کے آگے، تو یہ جو بتایا گیا یہ سجدے کے بارے میں خاص بتایا گیا، اور سرنڈر کرنے کے بارے میں، اللہ کے آگے اپنی مرضی کو سرنڈر کر دینے۔ اور وجہہ لے کے اندر تفسیر میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ وجہہ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ تکبر جو ہوتا ہے ایک انسان میں، جو غرور ہوتا ہے ایک انسان کا، اس کو چھوڑ کر، سرنڈر کر کے، وہ سرنڈر کر رہا ہے، مطلب تکبر کو توڑ کر کے اللہ کے آگے سرنڈر کر رہا ہے، وہ ہوا محسن، اور وہ محسن ہو، محسن ہو یعنی کہ احسان کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ نہ خوف میں ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ خوف میں ہونا اور غمگین ہونے کے بارے میں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فریز ہے اس کے اندر ایک میننگ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جب ایک انسان جب مرتا ہے تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یعنی کہ آخرت میں کیا ملنے والا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے، اس کے لیے آخرت کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے خوشخبری ہوتی ہے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں گزری ہوئی چیز، یعنی کہ وہ کہتے ہیں دنیا کو جب آدمی چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو غم ہوتا ہے کہ یہ چیز گئی۔ تو مومن کا، مومن جب دنیا سے چل بستا ہے تو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے کہ يَحْزَنُونَ، اسے کوئی غم نہیں ہوتا ہے کہ میں چھوڑ کے گیا ہوں، وہ گیا، اس کو کوئی اس چیز کا غم نہیں ہے، آگے کا خوف نہیں ہے، پیچھے کا غم نہیں ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دوسرے مفسرین اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری، کیونکہ جنت کی صفت یہ ہے کہ جنت میں نہ خوف ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، نہ غم ہوگا گزری ہوئی چیزوں کا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہم غور کریں گے، من اسلم وجہہ للہ، اب یہ جو ڈسکشن چل رہا تھا کس طرح سے یہودی آبجیکشنز اٹھاتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، ان کی خود کے بولے ہم اپنی کتاب کو فالو کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تصدیق کر رہے ہیں، جو ان کے پاس جو کتاب آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، جو کنفرم کر رہی ہے وہ بات کو، جو پیشن گوئیاں تھی اس کی کنفرمیشن میں آئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ من اسلم وجہہ للہ جو ذکر ہے، جو اپنے چہرے کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دے، چہرے کو سرنڈر کر دے، خاص پوسچر جو ہوتا ہے اس کا سجدہ ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھو گے کہ جیسے میں نے کل بتایا کہ یہودیوں کی 3 ٹائم کی نماز، ان کی 3 ٹائم کی پریئرز ہے ابھی کے اس کے اندر، جو میں نے بتایا کہ ابھی بھی جو پریزنٹ ڈے جوز ہے ان کے اندر میں نے آپ کو 3 نام کے ساتھ میں کل بتایا تھا، لیکن آپ دیکھو گے ان کی پریئر میں سجدہ نہیں ہے، ان کی پریئر میں سجدہ نہیں ہے۔ کرسچنز میں دیکھو گے پریئر ہے، سجدہ نہیں ہے، سجدہ ان کے یہاں سے غائب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص جو سجدے کا ذکر کیا، من اسلم وجہہ للہ، ہو سکتا ہے ان میں کوئی گروپ ہوگا جس میں پایا بھی جائے، لیکن جنرلی عام طور پہ نہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، جو سرنڈر کر دے اللہ کے آگے۔ وہ کیا معاملہ تھا ان کے یہاں؟ یہ تھا کہ یہ چیز ان کو کیسے مل سکتی ہے، یہ عربوں میں کیسے آ سکتی ہے، بنی اسرائیل کی جیسے ہماری وی آر دا چوزن پیپل، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے یہ حق ہے اس چیز پر۔ تو جو سرنڈر کر دے اللہ کی مرضی کے آگے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہاں پہ ذکر کیا، وہ محسن۔ محسن کی تفسیر میں احسان کی میننگ بتائی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل احسان، جبریل نے جب آ کے، حدیث جبریل میں آتا ہے کہ احسان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انتعبد اللہ کانہ تراہ، کہ جیسے کہ کانہ کا تراہ،
کہ اللہ کی تم اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کا دیدار کر رہے ہو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار مومن بندوں کو ملے گا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کا دیدار، تو اللہ کا دیدار جب بندہ کرے گا تو اس کی دل کی کیا کیفیت اور کیا حال ہوگا۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ کا دیدار کر رہے ہو، یعنی دیدار کرنے کے بعد جو دل کا حال ہوگا ویسے اللہ کی عبادت کرو۔ اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہو۔ تو احسان میں بہتر سے بہتر طریقے سے ہمیں ہر چیز کرنے سکھایا گیا۔ ان اللہ المحسن یحب الاحسان، اللہ تعالیٰ المحسن ہے، وہ احسان کو پسند کرتا ہے، یعنی بیسٹ طریقے سے ہم کام کریں، جو بھی چیز کریں بیسٹ کریں، وہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو بلا من اسلم وجہ للہ، تو نماز کا جو سب سے بیسٹ حصہ ہے سجدہ، وہ ذکر ہے، وہ ہوا محسن، وہ محسن ہے، فلاح اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو وقت ہمارا تقریباً ہو گیا ہے، ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم روک دیں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بیسس نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کے پاس کوئی بیسس نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہی، ان کی بھی اسی طرح کی باتیں ملتی ہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں کے متعلق جن چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو جو چیز میں ان میں اختلاف ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو چند چیزیں بتائی تھی پچھلے دنوں میں کہ اس میں یہودی اور نصارہ میں آپس میں اختلاف ہے اس موضوع پر، تو یہودی اور نصارہ کے اندر آپس کے کئی سارے اختلاف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کئی بار جب مسلمز آ جاتے ہیں تو اس کے اندر وہ لوگ کوئی ایک کامن چیز میں یونائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن باقی ان میں آپس کے بہت سارے اختلاف ہے۔ یہودی کہتے ہیں نصارہ کے پاس کوئی بیسس نہیں ہے، نصارہ کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کوئی بیسس نہیں ہے، اور حالانکہ وہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، جو کتاب وہ پڑھتے ہیں وہ ایک ہی کتاب ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اسے جوز بھی مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں، وہ کتاب ان کی ایک کتاب ہے۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ جوز نہیں مانتے، لیکن اتنا حصہ تو ان کا کامن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جو لوگ نہیں جانتے ان کی بھی اسی طرح کی باتیں کہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں، جو نہیں جانتے جن کے پاس علم نہیں ہے تو سب کو غلط سمجھنا، یہ غلط وہ غلط، ان کی بھی ایسی باتیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جو آپس کے اختلافات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے قیامت کے دن۔ یہ سارے اختلافات کی حقیقت لوگوں کو پتہ چلے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز ذکر کی ہے۔ اچھا ایک بات نوٹ کریے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، آیت نمبر 111 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، وہ یہودی اور نصارہ ہو تو ہی وہ جنت جائے۔ تو اگر آپ یہ سوال آج بھی پوچھیں کرسچن سے، اوکے آر وی مسلمز آلسو گوئنگ ٹو بی سیفڈ، کیا ہم مسلمان بھی بچنے والے ہیں؟ بولے نہیں نہیں، تم لوگ تو نہیں بچنے والے۔ کوئی اگر دوسرے مذہب والے سے پوچھو کہ بھئی ہم ہندو سے پوچھو کہ پنرجنم میں کیا ہم مسلمان بھی، ہمارا بھی اچھا درجہ ہوگا؟ تو وہ کہتے تمہارا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے اوپر اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ تمہارے نزدیک کافر جہنم جائیں گے، مطلب ان کے نزدیک بھی مسلم جنت نہیں جانے والے ہیں، ان کے جو کنسپٹ ہے، جو بھی کامیابی کا کنسپٹ ان کے نزدیک ہے، اس میں مسلم نہیں ہونے والا ہے ان کے نزدیک بھی۔ اور ہمارے نزدیک جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اصول ہے، ان کے پاس اصول ہے۔ تو جو چیز کا ایشو یہ بناتے کہ کافر کیوں جہنم جائے گا، کافر کیوں جہنم جائے گا، اس کے اندر سمجھنا چاہیے کس کے اصول صحیح ہے، یہ سمجھنا چاہیے نا بھائی۔ ان کے نزدیک بھی ہم کامیاب نہیں ہیں، ان کے نزدیک بھی ہم کامیاب نہیں، ہمارے نزدیک بھی جو کوئی شرک کرے گا، جو کوئی کفر کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہے، اس کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کے اصول صحیح ہے بنسبت اس کے کہ الفاظ اور باتوں پر اس طرح سے جھگڑا کریں اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بات ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 113 تک ہم پہنچے، اب چند سوال لیں گے اور آج کی کلاس ہم ختم کریں گے، ہماری لمٹ ہوگی 3:15 انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر زید بھائی، اینڈ بچوں لوگ کو یہ بتا دیں کہ کلاس کے بعد میں ڈے 4 کوئز کے آنسرز دی جائے گے، اینڈ ڈے 5 کا انشاءاللہ آپ کو گروپ پہ لنک مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بھائی کوئنے پہ کوشچن آیا ہے، سر قتل کے تعلق سے جو کیا مکھی مچھر انسیکٹ کو مارنے سے گناہ ہے؟ دیکھیے اننیسیسری کسی بھی جاندار کو مارنا گناہ ہے، لیکن اگر ہمیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، جیسے مچھر ہمارا خون پینے آ رہے ہیں اور ہم کہیں کہ میں مچھر کو نہیں ماروں گا، پینے دو میرا خون، تو یہ چیز اسلام نے نہیں سکھایا۔ اور مکھیوں سے ہم دیکھتے ہیں فوڈ پوائزننگ ہوتا ہے،
اور کوئی انسیکٹ آپ کے گھر کے اندر آ گیا ہے، کوئی بچے کو کاٹ سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ان کے قتل کی اجازت ہے، وہ ہماری ایریا میں انفرنج کر رہے ہیں، ہماری ایریا میں اندر آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس کے اندر ایک نبی کہیں پہ سو رہے تھے اور وہاں پر ان کے اوپر چیٹیاں چڑھ گئی، تو انہوں نے حکم دیا کہ یہ چیٹیوں کی جو پوری وہ جو اینٹ ہل ہے اس کو جلا دیا جائے۔ تو انہیں تنبیہ کے طور پہ بتایا گیا کہ جو چیٹیوں نے آپ کو نقصان پہنچایا آپ ان کو کریں، لیکن یہ ساری چیٹیوں کو کیوں مارا گیا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے آم کو مارنا وہ ہمیں نہیں ہے، لیکن مچھر جو ہے عام طور پہ اگر سب کو نہیں ماریں گے، جیسے اگر پیسٹیسائڈ وغیرہ کر کے، تو اندر آنے والے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں آئیں گے تب میں ماروں گا، باہر نہیں ماروں گا۔ مچھر کا الگ معاملہ ہے، پیسٹ ہے یہ، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنائی، مچھر کا بھی مالک اللہ ہی ہے، اللہ کی مرضی سے مچھر بنے ہیں، کوئی خود سے نہیں بن گئے۔ لیکن دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مچھر جیسی چیز بھی رکھی ہے تاکہ جب وہ ہمارا خون پیے تو پتا چلے زندگی کی اصلیت کیا ہے، زندگی یہ جنت نہیں ہے، لوگ اس کو جنت سمجھتے ہیں نا، تو مچھر کاٹے تو ان کو ایسا احساس ہونا چاہیے۔ اور مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں جب کوئی مچھر کاٹتا ہے، تو اس کے گناہ اتنا معاف ہوتے ہیں۔ اور لیکن شریعت کیا ہے کہ کوئی چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے، تو آپ کو اس کو مارنے کی اجازت ہمیں ہے۔ زید بھائی پھر لیزرڈ کو مارنے کی کیوں اجازت ہے؟ دیکھو تو مارو۔ لزرٹ کو مارنا تو خاص آپ دیکھوں گے، لزرٹ جو ہے اس کے تعلق سے آپ دیکھوں گے واضح حدیث ہے، اس کا ثواب بتایا گیا ہے، اور اس سے ہم ایک بہت بڑا خوبصورت قاعدہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز جس سے نقصان ہو اگر اس کو مارا جائے تو پھر اس سے ثواب ملتا ہے۔ اور لیزرٹ سے کتنا، ہاؤس لیزرٹ سے کتنے فوڈ پوائزننگ کے کیسز ہوتے ہیں، کس طرح سے فوڈ اور وغیرہ ملک وغیرہ کتنی ساری چیزوں میں فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے لیزرٹ کی وجہ سے۔ تو لیزرٹ کو دیکھو ہی تو ایسا نہیں کہ وہ فوڈ پوائزننگ کرے، کوئی مر گیا پھر مارو، نہیں، جیسے دیکھو ویسے ہی مارنے ہمیں سکھایا گیا ہے۔ جی، حدیث جو جزاک ہے اللہ اس کے خیر، بارے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تو ہو گیا۔ کسی ضرور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آج کے تعلق سے بہت امپورٹنٹ معنی رکھتا ہے۔ بہت سارے بچے جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بس ایکس مسلم کے چینل پہ جا کے ان کو چیلنج کرنا ہے، بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد میں ایکس مسلم ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اینڈ بہت ٹوٹی پھوٹی نالج سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی نالج ہے تو ان کے چینل پہ جانا چاہیے، آرگومنٹ کرنا چاہیے، دلائل دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ یہ سب اسٹوڈنٹس جیسے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، عالم نہیں ہوتے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے وہ ان کے چینلز پر جانا، کیوں؟ کیونکہ ان کو چاہیے کوئی آئے، اگر کوئی وہاں آئے گا ہی نہیں مسلمان، اور جس سے وہ فیک آرگیومنٹ وغیرہ کر کے کسی کوئی، اگر مان لو کہ کوئی ولن ہی نہیں ہو اور صرف فلم میں ہیرو ہی ہیرو ہے، تو وہ فلم میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے بات ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی چاہیے ولن کے طور پر، اور آپ وہاں جاؤ گے تو ان کو انٹرٹینمنٹ کا سامان ملتا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، صحیح۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کرو، جاہلوں کو اعراض کرو، ان کو چھوڑو۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ ان کے جو جینیوئن سوال ہے اتنوں کا جواب دینا، یا ان کو کم سے کم ان کی اصلیت حقیقت بتا دینا کبھی، تو اس کے لیے ایکسپرٹس جن کے پاس بہتر نالج ہو اور جو سپورٹ جن کے پاس بہتر ہے، وہ لوگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک صحیح طریقے سے، صحیح رولز کے تحت اور صحیح قانون کے تحت۔ لیکن باقی عام لوگ وہاں جائیں تو اس سے فتنہ اور فساد ہوگا، نقصان ہوتا ہے، اس چیز سے سختی سے بچنا چاہیے۔ زید بھائی کئی بار تو وہ اپنے دل میں ہی شک ڈال دیتے ہیں نا لوگوں کے۔ جی ہاں، کوئی وہاں جب دیکھیے بات یہی ہے کہ اعراض جب کرنے سکھایا گیا تو اس کے اندر یہ سارے نقصان ہو سکتے ہیں کہ کوئی انسان کے پاس سفیشینٹ نالج نہیں ہے، علماء سے کنیکشن نہیں ہے، اس کے پاس جو کوشچنز ہوتے ہیں، جیسے الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے، ابھی ارتھنگ بھی ہوتی ہے، کہ ارتھنگ سے کیا ہوتا ہے، وہ کرنٹ اگر نکل گیا ایکسٹرا تو وہ گراؤنڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر کوئی سوال ہے تو جو علماء سے کنیکشن ہوگا تو ان سے جواب حاصل کر سکتے ہیں، ایسے سورسز جن کے پاس ہے۔ اور الحمدللہ اسلام دین حق ہے، لیکن باطل جو ہوتا ہے وہ کوئی کوشچن ضرور اٹھا سکتا ہے، لیکن حق آنے کے بعد واضح ہوتا ہے، حق آنا بھی تو چاہیے نا۔ تو جن کے پاس کنیکشن ہو کتابوں کا، سورسز کا، وہ لوگ اس چیز کے اندر جائیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بھی اسٹریٹجی کے تحت ہوتا ہے، اس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو کیا چاہیے، وہ لوگ کیا جزاک چاہتے اللہ ہیں، وہ خیر، لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ کوئی ملے ان کو۔ جی جزاک اللہ خیر۔ زید بھائی کوئی کہتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر ایک جماعت ہے جو ایک پرٹیکولر مذہب کو فالو کرتی ہے، ایک امام کو فالو کرتی ہے، تو اگر وہ کہتی ہے کہ پامنسٹری کر سکتے ہیں تو یہ کیا الاؤڈ ہے؟ پھر ان کے لیے الاؤڈ ہے ایٹ لیسٹ؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ایکچولی کیا ہے نا کہ جو پامسٹری یعنی کہ ہاتھ پڑھنا، کہ پام پڑھنا، کہ اس کے اندر یہ ہے، یہ چیز بالکل حرام ہے، یہ کاہن والی چیزوں میں سے ہے۔ اب یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ منع ہے کہ آپ قرآن اور سنت پر چلو، اور یہ جادو کا علم سیکھنا بھی منع ہے، کہانت، فارچون ٹیلنگ سیکھنا بھی منع ہے، کوئی اگر کاہن کے پاس چلے جائے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی،
یعنی نماز تو اسے پڑھنی ہوگی لیکن اس کا ثواب جو ملتا ہے وہ محروم رہے گا، وہ قبول نہیں ہوگی. اور اگر کوئی اس کی بات پہ ایمان لے آئے تو اس نے کفر کر لیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اب آپ کئی مسلمانوں میں بھی دیکھو گے، اور میں نے آپ لوگوں کو ایک قاعدہ جو ذکر کیا تھا جو امام سعدی نے ذکر کیا، وہ قاعدے میں کیا کیا مینشن ہے کہ جب کوئی صحیح چیز کی طرف نہیں جاتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے، اس کو غلط چیزیں ملنے لگتی ہے. آج بھی کئی مسلمان ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم نہیں حاصل کرتے ہیں، تو ان کے پاس یہ دوسرے علم بہت ہوتے ہیں، ابجد نمبرز کا علم، اور یہ نمبرز کا یہ چیز، اور اس نمبر سے ایسا تعویذ بنتا ہے، ایسی تختی بنتی ہے، ایسی پلیٹ بنتی ہے، یہ چیز کے علم میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ففروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کے پاس علم ہے اس میں فرار ہو جاتے ہیں، وہ جو ان کے پاس علم ہے اس میں فرار ہو جاتے ہیں. تو یہ اصلیت ہے، حقیقت ہے کہ جب صحیح چیز سے زندگی کو نہیں بھریں گے نا تو آٹومیٹکلی جو غلط اور انوتھینٹک اور غلط باتیں وہ زندگی میں آ کے سینٹرل سپیس لے لے گی، سینٹرل سپیس آکوپائی کر دے گی. آف جزاک اللہ کورس یہ خیر. غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بتا ہی رہا ہوں میں کہ آپ دیکھو گے قرآن حدیث کا علم جو لوگ چھوڑتے ہیں نا وہ لوگ یہ سب چیزوں میں بہت جاتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے ہو، چاہے وہ کوئی بھی امام کو فالو کرتے ہو، ہے نا. اچھا ایک بات بتا دوں کہ ہم کسی جماعت کی بات نہیں کر رہے، جنرل جو ہے نا ہاں بے دین مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں ہاں یہاں پہ یہ بات سمجھے جی. ہاں ٹھیک. جزاک اللہ خیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے کیا صدقہ دینا ہوگا؟ اس زمانے میں یہ قاعدہ آیا تھا، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تھی اس تعلق سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی پرسنل طور پر کسی کو بات کرنا تھا تو اس میں ایک آیت آئی کہ صدقہ دو اور اس سے پہلے کہ تم بات کرو. اس حکم پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ نے، اور پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. لیکن یہ منسوخ آیا ضرور تھا ایک بہت ہی مختصر مدت کے لیے. اس کے اندر علم و حکمت کیا ہے، تو ہمیں کچھ چیزوں کے اندر کوئی چیز غنیمت بتائی جاتی ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اس کو، جیسے بعض لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. اچھا میں ایک فنی بات یہ ہے کہ کسی نے اس پہ اعتراض اٹھایا، بولے کہ صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمائی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی بات نہیں تھی. صدقہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی بات نہیں تھی، یہ صدقہ کو اللہ کے راستے میں نیک کام میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا ہے تو صدقہ دو. لیکن یہ حکم منسوخ ہوا، یہ منسوخ کی ایک مثال ہے جس کے اندر حکم کے بدلے میں کچھ اور نہیں آیا، وہی بہتر ہے. ناتی بھی خیر منہا اور مثلیہا، تو جو خیر ہے بہتر یہ تھا کہ وہ قانون صرف ایک مدت کے لیے، تھوڑے دنوں کچھ دنوں کے لیے، پتہ نہیں کتنے دن کے لیے آیا تھا، صرف ایک صحابی نے اس پہ عمل کیا، اس کے بعد وہ منسوخ ہو گیا. تو ایسی بھی ایک مثال ہمارے پاس ہے. جزاک اللہ خیر. جب آپ نے کچھ سوری میں نماز پہ چلے گا تھا، آپ نے کچھ ان چیزوں کی منع کیے تھے، اس میں سے دو اور کون سی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. یہ آپ نے کچھ کیے تھے، بتایا. ہاں 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 جی جی. تو اس میں جو تین چیزیں ہیں اس کے اندر حدیث کے ایگزیکٹ ورڈز تین چیز میں دیکھ کے بتاتا ہوں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ سرچ کر لے تو ابھی ڈال سکتے ہیں آپ چیٹ میں جو تین چیزیں انشاءاللہ. منع ہے. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. دلیل کیسے دیا جاتا ہے؟ ہم کیسے محسن بن سکتے ہیں؟ جیسے کہا گیا کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کا دیدار کر رہے ہو، اور اگر وہ نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم اتنا سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم یہ سوچ کر کے نماز پڑھیں. اچھا کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی آپ نے جو لیزرٹ کی معنی کی بات کی تو اس میں کیا آپ کو ثواب ملے گا؟ ہاں ثواب ہے اس کے اندر، ثواب ہے اس کے اندر. کیا ثواب ہے؟ شاید 100 نہیں کیا، پتہ نہیں کیا ذکر ہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے. کوئی مسلم اگر شرک کرتا ہے تو کیا وہ جنت میں جائے گا وداؤٹ توبہ کیے؟ اگر توبہ نہیں کیا اور شرک کر رہا ہے تو پھر شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے. اب یہاں ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی مسلم جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں شرک بھی کر رہا ہے تو کیا وہ جنت جا سکتا ہے؟ یہ ان کا یہ کہنا ہے. کوئی مسلم جب انہوں نے کہا تو ان کا سوال یہ ہے. اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کو کتنا پتا تھا کتنا نہیں پتا تھا. جیسے ہم نے آج قرآن کی آیت میں کیا پڑھا، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد بھی کہ حق واضح ہو گیا. تو ان کے لیے حق واضح ہوا تھا نہیں ہوا تھا، ان کو بات سمجھ میں آئی تھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی قاعدہ رکھا ہے کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک آ کے رسول نہ بھیج دیں. تو جب تک کوئی چیز واضح اور کلیئر نہ ہو جائے، یہ ایک جنرل قاعدہ ہے، تب تک سزا نہیں ہوتی. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں شرک کرتے ہوئے ملے نا فلاں جہنمی ہے، ہم یہ سب نہیں کہیں گے. اور ہمیں اس کے لیے بھیجا بھی نہیں گیا ہے. ہمیں بتانا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے، اور صحیح راستہ کیا ہے غلط راستہ کیا ہے. باقی کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اسے مسلمانوں میں شمار رکھتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں. ہاں منافقین بھی ہوتے ہیں جو منافق مسلمان نام سے تھے لیکن جنت نہیں جانے والے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس سے کوئی بچ کے نہیں نکلے گا. جو جس چیز کا لائق ہے اسے وہی چیز ملنے والی، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، سب کو بدلہ ملے گا.
ہم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ ہمیں یہ ہے کہ ہم ظاہری پہ جاتے ہیں، ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، اور اندر کی بات اور جو باقی تفصیلات ہیں وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. جی جزاک اللہ خیر. زید بھائی، جبکہ آپ کی آج کا ٹاپک میجک کا تھا، تو آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے میجک شوز ہو رہے ہیں، بہت سارے انسٹاگرام پہ ریلز آتی ہے، یوٹیوب پہ ریلز آتی ہے، لوگ کافی کچھ ایسے میجک کر دیتے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں. تو کیا وہ بھی دیکھنا اور اسے فالو کرنا یہ کفر ہو کہلائے گا؟ دیکھیے، یہاں پہ جو میجک کی بات ہو رہی ہے یہ کون سا میجک ہے؟ یہ ٹرکری آف دا ہینڈز نہیں ہے. ہاں، یعنی کہ جو فنگرز کی ٹرکری ہوتی ہے، یہ چیز نہیں مراد ہے. وہاں پہ کون سا مراد ہے؟ وہ مراد جو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جو جن جادو کے ذریعے جو سیکھنے والا میجک ہے، جادوگری ہوتی ہے، اور یہ ہے وہ مراد ہے اس کے اندر، جو کفر جسے کہا گیا. لیکن جہاں تک میجک شو کی بات ہے اور جو میجک ٹرکس کی بات ہے، تو اس کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکالرز نے عام طور پہ اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ ایسے شوز رکھے جائے اور ایسے شوز کو کوئی اٹینڈ کریں اور یہ چیزوں کو کوئی کریں، سیکھیں. تو یہ چیز جو میجک آف ایلیوژن ہے، اس کے بارے میں شیخ صالح الفوزان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا گیا کہ میجک آف ایلیوژن جو ہے، ایلیوژن یہ ریئل میجک نہیں ہے، جو جادوگری والا کاہن والا میجک نہیں ہے. ہاں، یہ ایلیوژن والا میجک ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ریئل ہو، ایلیوژنز ہو. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. اور اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کیس کے اندر کہ کوئی سچ مچ اس ٹائپ کا کاہن والا جادوگر ہوگا اور جو آ کر کے وہ چیز کا استعمال یہاں پہ کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے بچنے کہا گیا ہے کہ یہ اسکالرز نے اس بارے میں بہت اسٹرانگلی کہا. شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں. ہاں، شیطان کے کاموں میں سے اسے بچنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. آپ نے جو پروفٹ کے بارے میں بتایا، جو چیٹی کے ساتھ میں جو انسیڈنٹ تھا، تو وہ اچھا، کیا میں ایک قرآن مثال یا کے ذریعے حدیث میں؟ بتا دوں. سوری، میں ایک مثال کے ذریعے بتا دوں. جیسے آپ کو پتا ہے وہ جو نان الکوہلک بیئر آنے لگی آج کل، نان الکوہلک بیئر. ہاں، اور بوٹل ہوتی بیئر کی جیسی دکھنے والی، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے نان الکوہلک بیئر. وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو کراہت ہے ریئل بیئر کی، اور جو ریئل وہ بوٹل جتنی ایکسپٹینس تو پیدا کر لی، بوٹل کی جتنی ایکسپٹینس، یعنی کہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیا، ہاں یہ بوٹل تو ٹھیک ہے، یہ بوٹل چلتی ہے. وہ بوٹل کی ایکسپٹینس پیدا کر دیا. اب ایک قدم اور بچا ریئل بیئر میں جانے میں. ابھی تو نان الکوہلک پی رہا ہے جس میں شراب نہیں ہے، لیکن مشابہت تو ہے نا، مشابہت سملر تو ہے نا. سملر کس چیز سے؟ ریئل بیئر سے سملر چیز ہے نا. وہ بری چیز تو بری ہے، اس سے سملر چیز جو اس کے قریب لے جا رہی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. ابھی اسی طرح یہ جو جادو کی شوز ہوتے ہیں، میجک شو، یہ ریئل جادو سے کہیں نہ کہیں میچ بھی ہوتے ہیں. تو مشابہت تو ہوتی ہے، ایک طرح کی ایکسپٹینس کریٹ ہو جاتی ہے، سوسائٹی میں ایکسپٹینس ہو جاتی ہے، یہ میجیشین ہے، ایکسپٹڈ ہے. تو ویسا نہیں ہونا چاہیے، وہ چیز کی ایکسپٹینس سے بھی دور رہنا چاہیے. یہ فیلڈ ہی اتنا گندا اور برا ہے کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. آخر کی خوشی سے آدمی پوری طرح سے مایوس ہو جائے گا. اس لیے اس چیز سے دور رہنا بہتر ہے، اور بچوں کے دل میں یہ سب چیز کا اٹریکشن بھی نہیں آنا چاہیے. بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے سب چیزوں سے. جزاک اللہ خیر. زید بھائی، جس طرح آپ نے ابھی نان الکوہلک بیئر کے بارے میں بتایا، تو میں صرف ایک دو لائن بتا دوں کہ زید بھائی وہ کہتا ہے کہ نان الکوہلک بیئر نان الکوہلک ہے، زیرو الکوہلک نہیں ہے. وہ اس میں الکوہل ہے لیکن بہت ہی کم ماترا کا ہے، ویری نیگلیجیبل اماؤنٹ ایٹ واٹ دے سے، بٹ الکوہل از پریزنٹ ان دیٹ. ٹھیک ہے. کسی نے کہا ہے کہ بیئر کی بوتل کے طرح بوٹل یوز کر سکتے ہیں. ابھی زید بھائی نے آنسر دیا. اچھا، کسی نے کہا کہ کیا میں اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام ایسا رکھ سکتی ہوں، میتھس میجک؟ کیا چیز سے کیا مراد ہے، وہ مراد کیا ہے اللہ عالم. میں اس بارے میں بھی فی الحال یہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. جی، آپ کسی اسکالر سے کنسلٹ کریں اس بارے میں. جی، جزاک اللہ خیر. آپ نے جو پروفیٹ کے بارے میں بتایا، ایک نبی کے بارے میں بتایا کہ وہ مونگی کے ساتھ میں جو ان کا انسیڈنٹ ہے، وہ کیا قرآن یا حدیث میں ہے؟ حدیث میں ہے. اور ریفرنس جی، چاہیے؟ سچ کر پاتے. اور بتائیے نیکسٹ سوال، آخری سوال. ٹھیک ہے. ابھی میں اچھا، یہ تو ہو گیا. کسی نے پوچھا ہے، بیکاز رمضان ہے، قرآن کا تھیم ہے، مسلمان قرآن کو جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہتے کیونکہ وہ دنیا کے مزے لینا چاہتے ہیں. obviously قرآن بہت ساری چیزیں ان کو مزے لینے نہیں دے گا دنیا کے. تو اس چیز کی حقیقت کتنی پرسنٹیج ہے؟ پرسنٹیج تو کیسے پتا چلے گا؟ زید بھائی جسٹ کمنٹ.
پھر سے سوال کیا ہے، پھر سے بولیے. کہ مسلمان قرآن کو جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہتے کیونکہ وہ دنیا کے مزے لینا چاہتے ہیں. اس چیز کچھ کی لوگوں کا حقیقت ایسا کتنی ہے، پرسنٹ ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کا ایسا ہے، لیکن سب کا ایسا نہیں ہے. کئی لوگ بےچارے ان کو ملا ہی نہیں کوئی. جیسا آپ کو یہاں پہ ہم لوگ سب بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں قرآن میں کیا کہا گیا ہے، آپ وہ فیل کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو. ایسا کئی لوگوں کو موقع ہی نہیں ملتا ہے. کوئی بھلا انسان ان کو ملتا نہیں ہے زندگی بھر میں جو ان کو انکریج کرے اس چیز میں. تو آپ بن جائیے وہ شخص ان کے لیے. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. آپ بن جائیے جی. اچھا، یہ بخاری کی حدیث نمبر 3319 ہے، جو اینٹ والی. بخاری کی حدیث 3319. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 3319 کے اندر یہ حدیث دی ہوئی ہے جو میں نے بتایا جی. 3319. جزاک اللہ خیر. کس بیسس پہ اللہ چنتا ہے؟ نیکی کے کاموں میں ہمارا کتنا کنٹرول ہوتا ہے؟ سوری، کس بیسس پہ اللہ تعالیٰ چنتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ چنتا ہے ہمارے کاموں کے بیسس پر. یہدی الیہ من اناب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اور کئی چیزیں ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں میں انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہوں. ہاں، جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. ایسی کئی ساری آیتیں ہیں. اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، فمن آتا واتقا، جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں، خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ صدق بالحسنی، سچائی اور صحیح چیز کو تصدیق کرتا ہے، قبول کرتا ہے، فسنیسرہ للیسرا، اللہ اس کے لیے اچھائی کا راستہ آسان کرتا ہے. تو کس کے لیے کرتا ہے؟ جو اس چیز کی جس کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے، جس کو صحیح چیز میں چلنے میں انٹرسٹ ہو، اس کی رغبت ہو، اس کی دل کی چاہت ہو، اس میں کوشش ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ آسان کرتا ہے. اور جو غلط راستہ پسند کرنا چاہتا ہے، چوز کرنا چاہتا ہے، وہ بھی راستہ ہے، جو وہ چاہے گا وہ راستہ لے گا. ٹھیک ہے، چلیں تو جزاک یہیں پہ اللہ خیر. ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اب میں یعنی یہ حصہ ختم کرتے ہیں. اب آپ کا کوئز کا سیکشن کنٹینیو ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیکم. بچے لوگ بنے رہیے. جس ہمیں کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسٹ ہولڈ کریں اینڈ بسم اللہ.